اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جز 20 سپارہ نمبر 20 کریں گے، اور اس کا نام امن سے شروع ہوتا ہے، امن خلق، اور اس میں ہم سورۃ النمل کا جو بقیہ حصہ ہے وہ کریں گے، سورۃ القصص اور سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ آج کور کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ اس گروپ کی صورتوں میں سے آتا ہے جہاں پہ اس کا جو مین ڈومیننٹ تھیم جو ہے وہ رسالت ہے۔ کل ہم نے سورۃ النمل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ کیریکٹرز ہمارے آگے پیش کیے تھے، تو سورۃ النمل 2 طریقے سے جو ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ پہلے تو کچھ کیریکٹرز کو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقل یعنی انٹلیکٹ، ضمیر یعنی ہمارا جو کانشینس ہے، اور جو وجدان یعنی جو ہمارے اندر جو ڈیووشن کا فیکٹر ہے، ان تینوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف آئے۔ ابھی جو میں نے آیت آپ لوگوں کے آگے پڑھی تھی، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین بھیجا، جس نے تمہارے لیے بالکل لیوش اور ہرے بھرے جو گارڈنز ہیں وہ اگائے۔ تمہارے پاس تو کوئی پاور نہیں تھی، انسانوں کے پاس اگانے کی یا بارش برسانے کی یا زمین آسمان بنانے کی پاور تو کوئی نہیں ہے، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور خدا بھی ہے؟ کیا تم سرکشی کرتے ہو؟ تو یہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں جو کہ سورہ نمل میں آ رہی ہے، یہ انسانوں کو غور و فکر کرنے پہ انوائٹ کرتی ہے، دعوت دیتی ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں بارش پر، یہ جو ہمارے لیے جو کھانے کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں زمین سے، زمین پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنا کمفرٹیبل، انسانوں کو جو چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی قسم کی کوئی چیز ہمیں دے دیتے، لیکن اتنی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی کہ وی آر اسپوائلڈ فار آپشن۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسانوں کو اپنی طرف مخاطب کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں انسانوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو دل کی دعا کو سنتا ہے۔ اب دیکھو، یہ نہیں ہوتا کہ صرف مسلمانوں کی یا بہت ایمان والے جو ہے انہی کی دعا سنی جاتی، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ او آئی آسکڈ مائی لارڈ اینڈ اٹ گاٹ ایکسیپٹیڈ۔ یعنی جو دل کے اندر سے جب انسان پکارتا ہے تو وہ خدا ہی کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہی خدا ہے جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ڈیزرٹس ہے، سی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں پیدا نہیں کیا لیکن اس کا بھی انتظام کیا کہ ہمارے پیچھے ہماری جنریشنز بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر رزق جو دیتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی ذات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے، ایکچوئل میں وہ اللہ کی دعوت کو نہیں مان رہے، آپ اس پہ غمزدہ نہ ہو۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں پہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ایک اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوں گی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک زمین سے ایک جانور نکالیں گا جو اس وقت کوئی نہیں بولیں گا اور وہ بولیں گا۔ تو یہاں پہ پھر ہمیں حدیث سے اور اس سے اس کے کافی آگے
تفصیلات ملتی ہیں، لیکن یہ ون آف دا میجر سائنز آف قیامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اور قیامت کے دن کے جو سینز ہے اس کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کا کام ان لوگوں کو بدلنا نہیں ہے، ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف ایک نذیر کا ہے، یعنی آپ صرف وارنر ہے۔ یہاں پہ یہ سورۃ نمل جو ہے یہ ختم ہوتی ہے۔ بہت ہی اچھی سورت ہے جس کا ہم سب کو بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ قصص۔ سورہ قصص از اے ویری پاورفل سورت، پھر سے جو پاورفل اس حساب سے کہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو یہ سورت جو ہے یہ بہت زیادہ ہمت، عزم، کریج دیتی ہے، صرف مظلوم لوگوں کو نہیں بلکہ مظلوم کمیونٹیز کو بھی، جو اپریشن کا شکار ہے اور جو فیس کر رہے ہیں لائف میں، یعنی اپنی جہاں پہ بھی وہ رہ رہے ہیں، اگر وہ ظلم کا شکار ہے، ان کے اوپر جابر، ٹائرنٹ، بادشاہ جو ہے، رولرز مسلط ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ سورۃ القصص جو ہے یہ بہت زیادہ ہمت اور کریج دیتی ہے، یہ ایک روشنی کی طرح ہے۔ اس صورت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کافی ڈیٹیل میں پھر یہاں پہ سٹوری آ رہی ہے۔ یہاں پہ سورہ آراف، سورۃ الطٰہٰ میں بھی ہم نے دیکھا، اسی طرح سے سورۃ القصص میں بھی بہت ڈیٹیلڈ ڈسکرپشنز آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس سورت کو بھی شروع کرتے ہوئے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب مبین ہے۔ یہاں پہ اس سورت کو بہت ہی ایک شاندار انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیریکٹرز کو جو ہے یہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتائے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم موسیٰ اور فرعون، اب یہاں پہ فرعون کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرعون صرف ایک فرد نہیں ہے بلکہ ایک کیریکٹرسٹکس، ایک کردار ہے، اور وہ ہر دور میں پایا جاتا ہے، اور ہر دور میں ہم فرعونی کردار دیکھیں گے، اور ہر دور بتا دیں گا کہ فرعونی کردار کا کیا کانسیکوینس ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے۔ یہاں پہ 4 باتیں ہم فرعونی کردار کے تعلق سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو فرعونی کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں، باغی، طاغی، یعنی ریبیلیس ہے، جابر کا ٹائپ کے، بہت سیلف سینٹرڈ، ڈکٹیٹر، خود مختار، یعنی جو بھی ہے ان کے پاس کوئی شورائیت کچھ نہیں ہوتا، کوئی وہ کسی سے کنسلٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہارڈ ہارٹڈ، سخت دل لوگ ہیں، بروٹل ہے، ان کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب وہ کوئی وار شروع کرتے ہیں تو دیر از نتھنگ دیٹ دے وانٹ ٹو اسٹاپ۔ شرافت نہیں، انسانیت نہیں، ایریگنٹ قسم کے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونی کردار سے کمپیئر کیا۔ ہم اپنے آس پاس اپنے رولرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ فرعونی کردار تو چھپا ہوا نہیں ہے، کیا ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی ہوتی ہے، کس میں کسی کے پاس ہے، کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں، کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس طاقت نہیں ہے، ڈیولپڈ، انڈر ڈیولپڈ، پاورفل، ناٹ پاورفل، ہیوز، ہیو ناٹس، اس بیسس پہ یہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو ریلیجن کی بیس پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ذات پات کی بیس پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تھرڈ کوالٹی یا تھرڈ جو کیریکٹرسٹکس ہے فرعونی کردار کا، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ یہ نسل کشی کرتے ہیں، جیسا فرعون کرتا تھا، بیٹوں کو مار دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ نسل کشی، جینوسائیڈ، یعنی یہ لوگوں کو صرف اپنے گھروں سے نہیں نکالتے بلکہ ان کے نسلوں کو ختم کرتے۔ آج بھی اگر ہم اپنے اطراف دیکھیں گے، ہم اتنے پروگریسو ورلڈ میں رہ رہے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ظلم کا شکار ہے اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ فورتھ کیریکٹر جو فرعون کا اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں وہ ہے فساد فی الارض، یعنی یہ زمین میں جو ہے یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جن پہ ظلم ہو رہا تھا،
جو قوم آپریشن کا شکار تھی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچانا چاہتا تھا۔ فرعونیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے جو مظلوم لوگ تھے ان کو نجات دینا چاہتا تھا، اور ان کو ورلڈ لیڈر جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ فرعون جو ہے اس کو ایک قسم کا خوف تھا، اگرچہ وہ جابر تھا، اگرچہ وہ ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ فیئر تھا، اور یہ جو اس کا فیئر تھا اسی نے اس کو اتنا اس قسم کا ایک جابر رولر بنایا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک ڈر تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کا تخت جو ہے وہ پلٹ دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ جو ہے وہ لڑکوں کو، بنی اسرائیل کے یعنی جو مظلوم قوم جو تھی ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کر رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے اندر بھی، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ کوالٹیز نبوت سے پہلے ہی تھے، ہم ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی کچھ لیڈرشپ کوالٹیز جو تھے وہ نبوت سے پہلے ہی پائے جاتے تھے۔ سب سے پہلی جو ان کے اندر کوالٹی تھی، جو لیڈرشپ کوالٹی جو ہم سب کے اندر بھی ہونا چاہیے، کہ مظلوموں کی ہیلپ کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، مظلوموں کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھنا، ناٹ آرٹیفیشلی، ناٹ اوپر سے، لیکن دل میں ان کے لیے پین رکھنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا۔ اور وہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے فرعون کے محل میں ہوئی، اور وہ فرعون کے پیلس کو بلونگ کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب وہ جیسے ایک راؤنڈ پہ نکلتے ہیں، اس طرح سے جب وہ راؤنڈ پہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو مخالف قوم یعنی جو بنی اسرائیل کا جو ایک بندہ تھا، اس کو فرعون کے گروپ کے لوگ جو وہ مار رہے تھے، اور وہ اس نے پکارا، ہیلپ کے لیے پکارا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ جب بھی کوئی مظلوم ان کو پکارتا تو اس کی طرف پہنچ جاتے، اور وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہ جو مخالف قوم تھی فرعون کی، اس بندے کو مارا۔ جب مارا تو وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ نو دیٹ از اندر پارٹ آف دا اسٹوری، وہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس تھی کہ جیسے ہی مظلوم کو دیکھا تو اس کی مدد کو پہنچ گئی، تو یہ فرسٹ کیریکٹرسٹکس تھی۔ اب جب یہ فرعون کے گروپ کا جو بندہ تھا، جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک وہاں سے ایک آدمی تھا، وہ پکارتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ فرعون کے دربار میں جو ہے وہ تمہیں پکڑنے کا اور تمہیں مارنے کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو ان کی جرنی شروع ہو گئی مدین کی طرف، اور یہ کوئی آسان وہ نہیں تھا، ان کا سفر نہیں تھا۔ بھوکے پیاسے، آئسولیٹڈ، کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ۔ آئسولیشن، اب ہم سارے کووڈ کے دور سے گزرے، ہم سب نے فیل بھی کیا ہے کہ یہ کتنا پینفل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، اور وہ بہت ہی ایک مشکل، ایک ڈیفیکلٹ سفر کر کے جو ہے وہ مدین کی طرف پہنچتے ہیں۔ جب وہ مدین کی طرف پہنچتے اور وہاں پہ جا کے وہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھتے تو دیکھتے کہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے پاس جو ہے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں۔ پھر ان کی نظر دو بہنوں پہ پڑتی ہے کہ دو عورتیں وہاں پہ، اور وہ ایک طرف کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ ویٹ کر رہی ہیں کہ مرد جو ہے نا، یہاں پہ تھوڑا سا ایک جیسے ڈومیننٹ سا ماحول ہے، میل ڈومیننسی ہے، اور مرد جو ہے وہ ان لیڈیز کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے جائزہ لیا، اور ان کے آبزرویشن سے ان کو جو بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ مجبور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کی مجبوری کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے انٹروین کیے، وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہ لڑکیوں کے جو بکریاں تھیں، ان کو جو بھی جانور تھے ان کو پانی پلایا اور ان کا جو کام تھا اس کو فلفل کیا۔ ان لڑکیوں نے بھی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اسٹرانگ کیریکٹرز ہیں، اور انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپلین کیا کہ وہ وہاں پہ کیوں آئی ہے، اس پلیس پہ، وہ ورک پلیس پہ ان کا کیا رول ہے۔ اور انہوں نے کہا
کہ یہاں پہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہمارے ابو جو ہے وہ بہت اولڈ ہے، تو اکنامک جو پریشر ہے وہ ہمارے اوپر ہے. تو اس طرح سے ایک وہ آتا ہے. اور یہاں پہ دیکھنے والی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر مجبوروں کو ہیلپ کرنے کی جو ایک اندر سے ایک تڑپ تھی، درد تھا ان کے اندر. تو یہ دو کوالٹیز سورہ قصص سے ہمیں پتہ چلتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی یہ چونکہ نبوت والے گروپ کی صورتیں کہ مظلوم کی ہیلپ کرنا اور مجبور کی، یعنی جو نیڈی ہے اس کی ہیلپ کرنا. اس کے بعد اس سٹوری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں نے آ کر کے بلایا، وہ اپنے گھر لے گئی. پھر ان کے ابو کے ساتھ جو ہے ان کی ایک ڈیل ہوئی اور کہ وہ وہاں پہ ملازمت کریں گے. لیکن اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو ہی واز ہوم لیس، ہی واز جاب لیس. نہ گھر تھا، نہ جاب تھا، نہ ڈیسٹینیشن تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت وہاں پہ بیٹھ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو پاپولر دعا ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے مجھے جو بھی ملے گا، جو بھی خیر ملے گا، اللہ تعالیٰ میں اس کا حاجت مند ہوں اور میں تیرے در کا فقیر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت کی دعا سن لی اور ان کو فوراً ان کو جاب بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا. اور وہ لڑکیوں کے جو ابا تھے ان کا نام بھی شعیب ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ اگر وہ وہاں پہ رہ کر کے کچھ سال جو ہے ان کی جاب کریں. اس کے بعد وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ ان کی ایک بیٹی سے شادی بھی ہو جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے پھر مدین سے باہر نکلے. اور پھر جیسے ہم نے سورہ طٰہٰ میں دیکھا کہ وہ وادی سے گزر رہے تھے اور مصر کی طرف جب جا رہے تھے تو راستے میں ہی ان کو نبوت مل گئی. نبوت ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کو ان کی جاب ڈسکرپشن بتائی کہ ان کا رول یہ ہے کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور فرعون کو دعوت دے. اب یہاں پہ اور دو کیریکٹرز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پھر مذاق اڑایا. اور فرعون کا ایک منسٹر تھا حامان. اب یہ جو ہے فرعون کا کیا کہتے ہیں مائنڈ پاور تھا، یعنی انٹیلیجنٹ بندہ تھا حامان. تو فرعون جو ہے وہ مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حامان جاؤ اور میرے لیے ایک بڑی بہت اونچی سیڑھی بناؤ تاکہ میں اس سیڑھی یعنی ایک دیوار بناؤں اونچی، اور میں اس دیوار پہ چڑھا ہو کر کے موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس طرح سے مذاق اڑایا فرعون نے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اور ایک کیریکٹر کو انٹروڈیوس کیا اور وہ ہے قارون. اب قارون جو تھا وہ ویلدیسٹ پرسن تھا فرعون کے کنگڈم میں، بنی ایجپٹ میں. اور قارون جو تھا وہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کمیونٹی یعنی بنی اسرائیل کو بلانگ کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی پارٹی بدل لی تھی. اس نے فرعون کے گروپ کو جوائن کیا تھا. تو فرعون جو تھا وہ مسل پاور تھا اور حامان جو تھا وہ مائنڈ پاور تھا اور قارون جو تھا وہ منی پاور تھا، یعنی فائنینشیل پاور تھا یہاں کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ تینوں نے اپنی ایک پارٹنرشپ بنائی ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو رسالت کا جو پاتھ ہے یا یہ جو راستہ ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ ایک مشکل راستہ رہے گا. یہ آسان راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک سلیو کمیونٹی کو بلانگ کرتے تھے. سلیو کمیونٹی کو بلانگ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا 3 پاورز کے اگینسٹ. ایک تھا پولیٹیکل پاور فرعون کا، اس کے بعد تھا انٹلیکچوئل پاور حامان کا، اور اس کے علاوہ جو فائنینشیل پاور تھا قارون کا. ان کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام ہی سکسیسفل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس
جو سچویشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ایکسپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح سے فرعون کے اگینسٹ موسیٰ علیہ السلام وہ اتنے ایک سخت اس سے گزر کے موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرعون جو ہے وہ غرق ہوا، اسی طرح سے مکہ کے قریش کے اگینسٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انجام یہی ہوگا کہ مکہ کے قریش جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ٹاسک جو ہے وہ فلفل ہو کر کے رہیں گا۔ یعنی اس سٹوری کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھی وارن کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ یہاں سے جو مین جو میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حق کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوگا، لیکن فتح جو ہے یا وکٹری جو ہے وہ اسی راستے پہ ملیں گی۔ نبوت کا راستہ مشکل راستہ ہے، نبوت والا جو کام جو کہ امت مسلمہ پہ بھی فرض ہے، یہ کام ہے مشکل، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں یہ بتایا کہ وکٹری یا فلاح اسی کام میں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا مطلب ہے مکھڑی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی نبوت کا جو اسپیکٹ یہاں پہ جو کور ہو رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبوت کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ مشکل راستہ ہی ہوگا، یعنی کوئی آسان راستہ نہیں، لیکن جیسے پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاح ملیں گے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نبوت کے مخالف یا اس کو اپوز کرنے والے، اس کے مخالفت کرنے والے وہ ہمیشہ کمزور رہیں گے، اپوننٹ جو ہے وہ بہت ہی ویک ہوگا۔ یہ جو صورت ہے سورۃ العنکبوت یہ بھی شروع ہوتی ہے حروف مقطعات کے ساتھ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائیں گا۔ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ ایمان از اے بگ تھنگ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا وربل کنفیشن یا زبانی کلامی ایمان نہیں چاہیے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ مکہ کے قریش کے لیے کیا بڑی بات تھی لا الہ الا اللہ پڑھنا، لیکن اس کا ڈیمانڈ یہ تھا فیتھ کا کہ ہم آزمائے جائیں گے۔ یہ راستہ چننے کے بعد یہ آسان راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ جنت کا راستہ، جنت چاہتے ہیں تو اس کے لیے یو ول ہیو ٹو پٹ ایفرٹس، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کو وکٹری کے حد تک پہنچنے کے لیے اس کی آزمائش ہونا لازم ہے۔ اٹ از اے مسٹ، اٹ از کمپلسری کہ ایمان کو آزمایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئی تھیں ان سب کو بھی اللہ نے آزمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ آزمائش یہاں پہ یہ بتا رہے جیسے کہ ڈفرینٹ آؤٹ کمز ہوتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ آزمائش اس لیے ہوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جو غلط کون ہے، حق کے راستے پہ چلنے والا کون ہے، سچائی پہ کون ہے۔ ایمان کے لیے یہ پروف آف ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی جو چیلنجز آتے ہیں، جو ڈیفیکلٹیز آتے ہیں، جو قربانیاں ہم سے مانگی جاتی ہے، وہ ساری اسی ایمان سے اس کا ریلیشن شپ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی کہ جو کوئی، پھر ایک پرنسپل ہے کہ جو بھی جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے ہی کرتا ہے، جو بھی ہم جد و جہد کرتے ہیں۔ پھر اسلامی ٹیچنگز میں ایک بات بہت نمایاں اور بہت ہائی لیول پہ ہے جو کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل اور پھر آئی تھنک سورہ لقمان میں بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کے ساتھ، پیرنٹس کا جو درجہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، جب وہ بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جائے تو ان سے اف بھی نہ کرو۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت کانٹراڈکٹری بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے پیرنٹس اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلاتے تو پھر ان کی فرمانبرداری نہ کریں۔
یعنی آپ مسلمان ہیں، آپ کے پیرنٹس مومن نہیں ہیں. اب یہ وہ اس وقت کا دور تھا، آپ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اس وقت یہ تھا کہ جو ہو سکتا کہ بچے آ گئے اور پیرنٹس نہیں آئے، اور پیرنٹس جو ہے وہ ان کو اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا تو دین ہی یہ بتاتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر اللہ آپ کو بھی عذاب دیں گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پہ کلیئر کر رہے کہ جو ہمارا ڈیلنگز ہے پیرنٹس کے ساتھ وہ ہمیشہ حسن سلوک والی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ ہمیں نافرمانی کی طرف بلا رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر آپ نافرمان نہ ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نوح علیہ السلام کا کہ وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ سٹرگل والی صورت ہے، سورہ عنکبوت میں ڈیفیکلٹ پاتھ والی صورت ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے اپنی قوم کے ساتھ دعوتی کام کیا، لیکن ان کی قوم نے ان کو کس طرح سے رسپونڈ کیا؟ انہوں نے رسپونڈ ہی نہیں کیا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور پھر اس کے بعد ان پہ عذاب آیا. یعنی یہ مشکل راستے پہ نوح علیہ السلام کو بھی ٹیسٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے عذاب میں اتارا گیا، اور یعنی اتنا بڑا ٹیسٹ ان کی اپنی قوم نے ان کو آگ کے عذاب میں اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے وہاں سے پھر نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی قوم کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں. اور پھر وہ وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ڈیفرنٹ ٹریڈ روٹس پہ بٹھایا تاکہ وہ وہاں پہ رہ کر اپنے دعوت کا کام کر سکے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا بھی قصہ یہاں پہ آ گیا کہ لوط علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی، ان سے ان کو ٹیسٹ کیا گیا. شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں پہ آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ٹیسٹ میں پورا اترے تو قارون، حامان اور فرعون کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وکٹری ملی اور وہ شکست کھا کے رہ گئے. آخر میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قومیں تھی، یہ جو مخالف تھے، وہ کس کی زور پہ مخالفت کرتے؟ ہو سکتا ہے اپنی ذات کی، اپنے نسل، یہ ان کے سپورٹرز ہیں، برادری، ان کا پاور، ان کا ویلتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح سے جیسے مکھڑی جب اپنا جالا بنتی ہے تو مکھڑی کو یہ لگتا ہے کہ اس کا جو جالا ہے، جو اس کا ویب ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے اور وہ اس کو بچا لے گا، لیکن انسان کی ایک انگلی کے لگنے سے ہی وہ جالا جو وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اپوننٹ جو ہے وہ ہمیشہ ویک رہے گا مکڑی کے جالے کی طرح، اور اللہ کی ایک لاٹھی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہم بہت سارے سبق لے کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ہمت سے زیادہ ہمارے اوپر آزمائش نہ ڈالیں، اور جب آزمائش میں ڈالیں تو اس میں سے ہمیں اچھی طریقے سے نکالیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.